ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو شروع ہو چکا ہے اور چند ہی ایام کے بعد یہ اللہ رب العالمین کا جو خاص مہمان عوام الناس میں آیا تھا وہ چلا جائے گا۔ یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ بہت اہم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے جو کہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی سستیوں اور غفلتوں کو چھوڑ دیں اور دنیا داری کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ اس آخری عشرے میں نیکیاں کمائی جائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اذکار کیے جائیں، اور میرے بھائیوں اس کے علاوہ نفل نوافل ادا کیا جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی بہت اہمیت بیان کرتے ہیں اور آپ نے آخری عشرے میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی، جیسے کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کیا طرز عمل تھا؟ اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ۔ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات کو بیدار ہوتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے یعنی بیوی کو بھی بیدار کرتے، اور وشد میزرہ، اور نیکی اور عبادت کرنے کے لیے کمر کس دیتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ خود کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے تھے۔ اگرچہ ہم جو ہے خود رات کو جاگتے ہیں مساجد میں جا کر، لیکن اپنے اہل خانہ کو نہیں جگاتے۔ ہمیں اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی رات کو بیدار رہیں، عبادت کریں، اور اپنے اہل خانوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول یہ تھا کہ آپ آخری عشرے کی تمام راتوں کو بیدار ہوتے، اور عوام الناس کے لیے آسانی ہے کہ اگر وہ تمام راتیں بیدار نہیں ہو سکتی تو کم سے کم جو لیلۃ القدر کے حوالے سے 5 راتیں ہیں اس میں ان کو کوشش کرنی چاہیے بیدار رہنے کی۔ اور بیدار رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پھر اس رات کے اندر وقت گزارے، کوئی ڈرامے دیکھ کے وقت گزارے، کوئی کیا ہے باہر گھوم کے وقت گزارے، محفلوں میں بیٹھ کے وقت گزارے، یا کہ ہوٹلوں کے اوپر جو ہے بیٹھ کے وقت گزارے۔ یعنی رات کو گزارنا مقصد نہیں ہے، بلکہ رات کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا مقصد ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رات جاگنے والی ہے، بات یہ کسی نہ کسی طرح رات گزر جائے۔ کوئی گیمیں کھیل کے گزارتا ہے، کوئی کیرم کھیل کے گزارتا ہے، کوئی لوڈو کھیل کے گزارتا ہے، کوئی دوست احباب کے ساتھ کرکٹ کھیل کے گزارتا ہے۔ لہٰذا وقت گزارنا دھکا لگانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس وقت کو قیمتی بنانا ہے، اور قیمتی کب بنے گا؟ جب ہم ایک لمحہ جو ہے اس کو ہم شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ لیلۃ القدر کی رات جو ہے 1084 سال کے قریب جو ہے یہ عبادت ہے، اس کے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو اگر 1 سیکنڈ کی جو عبادت ہے وہ 22 گھنٹے کے مترادف ہے۔ یعنی کوئی آدمی لیلۃ القدر کی رات کے اندر عبادت کرے اور عبادت کا جو ثواب ہے وہ 84 سال کے قریب ہے، اور اس کو تقسیم کیا جائے تو ایک جو سیکنڈ ہے تقریباً 22 گھنٹے کے مترادف بنتا ہے۔ گویا کہ 1 سیکنڈ 22 گھنٹے کی ثواب کے مترادف ہے۔ کس قدر اس کا اجر و ثواب ہے! تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ اور بھی ہے کہ یعنی کانا یجتہد فی العشر اواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ جس قدر زیادہ محنت اور کوشش عبادت میں ماہ رمضان میں کرتے تھے تو دیگر مہینوں میں اس قدر زیادہ نہیں کرتے تھے۔ اگر دیگر مہینوں کا آپ اندازہ لگائیں اور دیگر مہینوں کے عبادت کا اندازہ لگا کے آخری عشرے کی عبادت کا اندازہ آپ بالکل آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام جو عادت تھی رات کے عبادت کا جو آپ کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ رات کو مصلی کے اوپر کھڑے ہو جاتے، اتنا لمبا قیام کرتے اور قرآن کی تلاوت اتنی زیادہ کرتے کہ یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں سو جاتے۔
اور عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اس قدر زیادہ کیوں قیام کرتے ہو، آپ کا پاؤں سوج جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی عام دنوں کے اندر آپ اتنا لمبا قیام کرتے، اس قدر لمبی عبادت کرتے، اتنے لمبے رکوع اور سجود کرتے کہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ ورم آ جاتے ہیں۔ تو آپ اس حدیث سے اندازہ لگاؤ کہ جب یعنی آخری اشرا ہوگا پھر کس قدر وہ زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو بڑا تھک جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں یا صبح سے لے کے شام تک یہ کام کیا میں تھک گیا، میں نے صبح سے لے کے شام تک یہ کام کیا میں تھک گیا۔ کبھی کسی آدمی نے یہ کہا ہے کہ میں نے اللہ کی اس قدر عبادت کی ہے، میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، اتنا میں نے ذکر کیا ہے کہ میں تھک گیا؟ کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکے تو پھر اس کا مزہ دیکھو کہ اس کا اللہ رب العالمین پھر ہمیں کیا اجر دے گا۔ دنیا کے کاموں میں ہم بڑے تھک جاتے ہیں، لیکن دین کے کام میں کبھی ہم نے تھکاوٹ محسوس نہیں کی۔ بس ہمیں چاہیے کہ اتنی محنت کریں، اتنی کوشش کریں نیک اعمال کی کہ ہمارے جسم کے اندر تھکاوٹ محسوس ہو، اتنا لمبا قیام کریں، اگر پاؤں سوج نہیں رہے تو کم سے کم جسم کے اندر تھکاوٹ محسوس ہو، اتنا ہم قرآن پڑھیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں تھکاوٹ محسوس ہو۔ دنیا کے کاموں کے اندر تھکاوٹ ہم محسوس کرتے ہیں اور اس کو برداشت بھی کرتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کی عبادت میں اگر ہم تھکاوٹ محسوس کریں تو ہمیں کس قدر زیادہ اجر ملے گا، کس قدر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ آخری عشرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا بھی آخری عشرہ ہو، یا ہماری زندگی کا یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہو، تو اس کے جو ایک جو اس کا لمحہ ہے، ایک اس کا جو سیکنڈ ہے اور منٹ ہے، وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ ہم جو ہے یہ آخری عشرے کے اندر اپنے آپ کو مصروف تو رکھتے ہیں، لیکن کاروبار کے اندر اور کیا ہے لین دین کے اندر، اور اپنے آپ کو جو ہے رات کو جاگنے کے بجائے بازاروں کے اندر ہم چکر لگاتے رہتے ہیں اور ان کی شاپنگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول نہیں تھا، وہ تو آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے، تمام صحابہ جو ہے وہ بھی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول آخری عشرے میں قیام کرتے تھے، آخری عشرے کے اندر آپ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی رمضان آئے ہیں سوائے ایک کہ آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اگر آپ نے ایک سال کا اعتکاف چھوڑا ہے تو اس کا پھر آپ نے جو ہے جو فدیہ گویا دیا، وہ آپ نے شوال میں پھر آپ نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ آپ نے اپنی آخری زندگی کا 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک سال تو آپ نے ماہ رمضان میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ کس قدر آپ آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، آخری عشرہ ہو، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دی ہے، صحت دی، تندرستی دی ہے، مال دیا، سب کچھ دیا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ کسی کے پاس اگر مال ہے تو زیادہ سے زیادہ مال ماہ رمضان کے آخری عشرے میں خرچ کریں۔ کسی کے پاس اگر مال نہیں ہے تو وہ اس کے پاس اللہ نے اس کو زبان دی ہے تو زیادہ سے زیادہ اذکار کرے، کیونکہ ہر ذکر کرنے کا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور نفلی عبادت میرے بھائیوں بہت ہی ایک قیمتی چیز ہے۔ نفلی عبادت کے اندر جو نماز ہے، نفلی عبادت ہے، یہ بہت ہی ہمارے آخرت میں کام آنے والی ہے۔ حدیث میں موجود ہے جس آدمی کے قیامت کے دن نماز والے جو پیپر ہیں وہ اس کے اندر نمبر کم ہوں گے، اس کی نماز چیک ہوگی، اللہ دیکھے گا اس کی نماز جو چیک کرو، نماز چیک ہوگی، نماز میں کمزوری ہوگی، فرائض میں کمزوری ہوگی، خشوع کے لحاظ سے، خضوع کے لحاظ سے، ٹائم سے نہیں آیا، جلدی چلے گیا، نفل سے یہ ساری اس میں جو کمزوریاں دیکھی جائیں گی، تو اللہ کہے گا انظروا لعبدی، دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں، دیکھو کیا میرے بندے کے نامہ اعمال میں نفلی عبادت موجود ہے، نفل ہیں، اور یہ قیام اللیل ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، دیگر نمازیں ہیں، اگر ہوں گی تو ان نفلوں کو اٹھا کے فرضوں کے جگہ جگہ پر جہاں پہ وہ کمزوریاں لگا دی جائے گی تو بالآخر وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ تو آخری عشرے کے اندر ہمیں محنت کرنی چاہیے، دنیا کے بجائے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔